بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 مئی پوری دنیا میں فیملی ڈے، پریوار دیوس کے نام پر منایا جاتا ہے۔ آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس سلسلے میں غور کر لیں کہ فیملی کے تعلق سے، خاندان کے تعلق سے اسلام کیا احکام دیتا ہے، اور ایک خوشگوار خاندان کس کو کہا جا سکتا ہے۔ میری بہنوں، خاندان لوگوں کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو والدین، بیوی بچوں اور دیگر اعزاء و اقارب پر مشتمل ہو۔ خاندان کی تاسیس زوجین سے ہوتی ہے، پھر دور و قریب کے تمام رشتہ دار اس میں سمٹتے چلے جاتے ہیں اور ایک خاندان کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، خاندان خون کے رشتوں سے ہی تشکیل پاتے ہیں، اس لیے افراد خاندان کے درمیان محبت اور بھائی چارگی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ انہیں ایک دوسرے کی ضروریات کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، ان کے درمیان خیر خواہی اور محبت کے جذبات ہوتے ہیں، باہم تعاون اور کام آنے کا احساس ہوتا ہے، اور فطری طور پر اہل خاندان کے اندر ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے سے بھی دلچسپی ہوتی ہے۔ گویا خاندان انسان کی ضرورت ہے۔ ایک مستحکم فیملی، مستحکم خاندان فرد کو مستحکم بناتا ہے، اس کے جان و مال اور عزت و آبرو کو تحفظ عطا کرتا ہے۔ ناگہانی صورتحال میں خاندان ہی مداوا بنتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی بسا اوقات مؤثر رول ادا کرتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دور حاضر میں لوگ خاندانی تعلقات اور روابط سے کچھ بے نیاز سے ہو گئے ہیں۔ آپس میں کافی دوریاں پائی جاتی ہیں، اختلاف اگر نہ بھی ہو تو بھی بہت زیادہ ایک دوسرے سے تعلقات نہیں ہوتے یا کمزور ہوتے ہیں۔ یہ چیز قابل غور ہے۔ اسلام نے خاندان کو بنیادی اہمیت دیتے ہوئے اس کے خد و خال کو واضح کیا ہے، جس میں نکاح کے ذریعے جنسی تعلق، ازدواجی زندگی میں زوجین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، والدین کے حقوق و فرائض، نیز دیگر اعزاء و اقارب کے حقوق اور ان سے تعلقات کی تفصیلات ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے انسان زنا و فحش سے محفوظ رہتا ہے، اور نکاح جنسی تسکین اور خیر و برکت کے حصول کا ایک جائز ذریعہ ہے۔ ازدواجی زندگی میں خوشگواری اسلام کا مطلوب ہے۔ اگر زوجین کے درمیان کشمکش
پائی جائے تو یہ خاندانی نظام اور گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورہ روم آیت نمبر 21، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مودت رکھی۔ اور گھر کی درستگی اور بہتری اور خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ صالح دیندار عورت کی آمد ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا تو پوری کی پوری عیش و عشرت کا سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع، بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی ایمانی قوت اور اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت سے سرشار ہوتی ہے، اور خیر و فلاح کے کاموں میں سبقت لے جاتی ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والی ہوتی ہے، اور اپنے حقوق سے متعلق شکوہ شکایت سے گریز کرتی ہے، جس کی بنا پر گھر والوں کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ لیکن میری بہنوں، موجودہ دور میں نیکی اور صالحیت کو تو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، مال و دولت اور شکل صورت کو مقدم رکھا جاتا ہے، اور جس کی بنا پر بسا اوقات دشوار ترین، مشکل ترین نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے والدین کے سلسلے میں کسی فیملی میں والدین کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کے تعلق سے ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ کبھی بیوی کے حقوق سے چشم پوشی برتتے ہوئے والدین کے اشاروں کے پابند بھی بچے ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر بیوی کے سامنے والدین کو ثانوی حیثیت دے دی جاتی ہے، گویا کہ ان کے درمیان بیلنس نہیں رکھا جاتا، جس کی بنا پر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ والدین سے اکثر و بیشتر بے توجہی اختیار کر لی جاتی ہے، ان کی ضروریات، ان کے احساسات، ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ضروریات اگر وہ اپنی پوری بھی کر لیں تو بھی ایک اولاد سے جس ہمدردی اور جس طرح کی غمگساری اور بھلے سلوک کی والدین توقع کرتے ہیں، اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کے حقوق بیان کرنے کے فوراً بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی بندگی کرو، عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل خوار ہو، وہ آدمی ذلیل خوار ہو۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ بدنصیب انسان جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت اور تمہاری جہنم ہے، یعنی یہ کہ انہی کی خدمت
اور ان کو راحت پہنچا کر جنت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور ایذا رسانی اور تکلیف پہنچا کر نعوذ باللہ یہ چیزیں دوزخ کا مستحق بنا سکتی ہیں۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت کی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ قرآن کا بیان ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک یا کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں نہ جھڑکو اور نہ اف کہو، گویا کوئی بھی ایسا عمل تم سے سرزد نہ ہو جس سے ان کو ذہنی طور پر تکلیف پہنچ سکتی ہو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو، اندگا کا لفظ یہ ثابت کرتا ہے کہ والدین کو اولاد کے پاس ہی رہنا ہے، اور یہ کہ گھر کے امور کی تقسیم بیٹے اور بہو کے درمیان ہے، تو پھر بہو کس طرح ساس سسر کی خدمت سے بری ذمہ ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ رشتہ داروں کے حقوق اور صلہ رحمی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ کی بات کہا گیا، وذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید ہے، اور حدیث میں بھی اس پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی و کشادگی ہو اور دنیا میں اس کے آثار قدم تا دیر باقی رہیں، یعنی اس کی عمر بھی دراز ہو اور وفات کے بعد اس کا ذکر خیر ہوتا رہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ گویا یہ احادیث اور آیات ثابت کرتی ہیں کہ نزاعات، اختلافات اور عدم ادائیگی حقوق کے ساتھ زندگی نہ گزاری جائے۔ یہ چیزیں انسان اور فرد خاندان کے لیے گھٹن اور کڑھن کا باعث ہیں، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق طرز زندگی اختیار کی جائے اور تعلیمات نبوی کو مشعل راہ بنا کر فیملی کو خوشگوار اور پرسکون بنایا جائے۔ اسی میں انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔